الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم فأذنوا بحرب من الله ورسوله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے عزیز بھائیوں، محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں ہماری گفتگو سود کے متعلق ہوئی تھی. سود یہ ایک قسم کی لعنت ہے اور ناجائز اور حرام چیز ہے، اور سود عام طور پر سمجھنے کے لیے آسان سی مثال یہ ہے کہ کسی شخص کو کوئی رقم دی جائے بطور قرض کے، اور پھر جب اس سے واپس لی جائے تو اس شرط پر اس کو دی جائے کہ اس پر مجھے اضافی رقم تم دو گے. یہ جو اضافی رقم آتی ہے یہ سود ہے. اس کے اندر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ایک ہی جنس کی ہے اس کے اندر اگر زیادتی کے ساتھ واپس لیں گے تو یہ سود ہوگا. مثلا یہ ہے کہ گندم کے بدلے میں گندم، کسی کو 10 کلو گندم دی، واپسی پر 12 کلو گندم لے لی، تو یہ جو 2 کلو اضافی گندم لی ہے یہ سود کہلائے گا. یا اسی طریقے پر کسی بھی چیز کو اس کے اوپر قیاس کر لیا جاتا ہے. ہاں، گندم کے بدلے کے اندر ہم نے مکئی لے لی، یا گندم کے بدلے کے اندر اگر چاول لے لیے تو یہ پھر سود کے اندر داخل نہیں ہوگا. اگر اس کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے تو یہ سود شمار نہیں ہوگا. تو سود کے لیے اس کی جنس ایک ہونا چاہیے. تو جو چیز بھی ایک ہی جنس کی ہو اس کے اندر اگر اضافہ کر کے لیا جائے گا تو یہ سود کہلائے گا. اور اسی کی ممانعت قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، اور احادیث نبویہ کے اندر بھی اس سود کو حرام قرار دیا گیا ہے. اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے اور اس میں بعض اوقات ہم کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، وہ چیز ہے قسطوں پر کسی چیز کو لینا. مثلا کسی نے موٹر سائیکل خریدنی ہے، اگر اس کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے، قسطوں پر لیں گے تو 1,10,000 کی پڑے گی. یا اسی طرح کوئی بھی چیز جو قسطوں کے اندر آپ لے رہے ہیں، تو عام طور پر ہمارے ہاں یہ ذہن پایا جاتا ہے کہ یہ جو قسطوں پر لیا جاتا ہے اور یہ جو پیسے اوپر دیے جاتے ہیں یہ سود ہے. حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ سود بالکل نہیں ہے. قسطوں پر اس انداز پر کام کرنا یہ بالکل جائز ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ متعین شدہ قیمت ہے اس کی، کہ اگر نقد لوگے تو اتنے کی ملے گی، قسطوں پر لوگے تو اتنے کی ملے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ قسطوں پر اگر کوئی شخص آپ کو دے رہا ہے تو وہ اتنے عرصے تک اپنا پیسہ بھی اس میں استعمال کر رہا ہے، اور اس کی یہی چیز جب یہ مدت پوری کرتی ہے جس طرح قسطوں کے اندر ہوتا ہے تو اس چیز کی مالیت بڑھ چکی ہوتی ہے. آج تک ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی.
تو اس چیز کی ویلیو بھی بڑھ رہی ہے. تو اگر کچھ مدت کے بعد وہ پیسے لے رہا ہے تو شریعت نے اس کو حق دیا ہے کہ وہ اضافی پیسے اس پر وصول کر سکتا ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قسطوں کی لین دین یہ بالکل جائز ہے. اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہے، کوئی سود نہیں پایا جاتا. یا اسی طریقے پر ہم عام طور پر موبائل استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر بعض اوقات ہم ایڈوانس لے لیتے ہیں، جس کو عام معنی کے اندر قرض کہا جاتا ہے، حالانکہ قرض نہیں ہے. یہ ایک سروس ہے جو آپ نے لی ہے، اور اس کے بدلے میں وہ آپ کو پیسے نہیں دیتے. آپ پیسے دے رہے ہیں، وہ آپ کو پیسے نہیں دیتے، وہ ایک منٹ دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں کہ ان پیسوں میں اتنے منٹ تک آپ گفتگو کر سکتے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے یہ بھی سودی نہیں کہلائے گا. اس کے اندر اگر آپ نے مثلا 30 روپے لیے ہیں، وہ 35 روپے آپ سے لے رہے ہیں اس سروس کے، تو یہ ان کے سروس چارجز ہوں گے، اس میں سود نہیں ہے. تو اس کے اندر بھی ہمیں تذبذب کے اندر نہیں پڑنا چاہیے، ہم یہ معاملہ کر سکتے ہیں. اس میں دو چیزیں آ گئیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ سروس دے رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ پیسے کے بدلے میں آپ کو پیسہ نہیں دے رہے. آپ نے 30 روپے کا لوڈ کروایا، واپس جاؤ اس سے کہو کہ یہ 30 روپے مجھے واپس کر دو، آپ کو واپس نہیں ملیں گے. تو یہ ایک سروس ہے جو وہ دے رہے ہیں، ان پیسوں کے بدلے میں آپ کو وہ وقت دے رہے ہیں، منٹ دے رہے ہیں. تو یہ اس کے اندر بھی سود کا شائبہ موجود نہیں ہے، لہذا ہمیں مطمئن رہنا چاہیے. کچھ اور صورتیں ہیں جو ہمارے ہاں عام طور پر ہمارے رسم و رواج کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ وہ سود ہے، لیکن ہم رسم و رواج کی وجہ سے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. انہی کے اندر ایک صورت ہمارے ہاں خوشی کے موقع پر ہے کہ خوشی کے موقع پر عام طور پر ہمارے ہاں پیسے دینے کا رواج ہے. کسی کی شادی میں جائیں تو وہاں ہمارے ہاں پیسہ دینے کا رواج ہے. اسے نیوتا کی رسم بھی کہا جاتا ہے اور اسے سلامی کی رسم بھی کہا جاتا ہے. آپ کے ہاں کوئی اور نام ہے اس چیز کا؟ آپ کی زبان میں، آپ کی قوم میں کوئی؟ یہ جو شادی کے موقع پر لین دین کرتے ہیں، سلامی یا نیوتا اسے کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہمارا معاملہ ہے، یہ کلیتاً یہ معاملہ ہمارا سود پر مبنی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں تو اس کو مثال کے طور پر ہم نے 1000 روپے دے دیے. اب ہمارے ہاں یہ جو پیسے دیے جاتے ہیں، لکھنے کا رواج بھی عام ہے. لکھا جاتا ہے کہ فلاں آیا تھا، فلاں کی شادی میں آیا تھا اور اتنے پیسے دے کر کے گیا ہے. اب جب اس کی شادی کا وقت آ رہا ہے، اس کی کسی تقریب کا وقت آ رہا ہے، تو ہم گھر پر روانہ ہونے سے پہلے رجسٹر اٹھائیں گے، ڈائری اٹھائیں گے، اس میں دیکھیں گے کہ یہ آیا تھا، یہ ہمیں کیا دے کر کے گیا ہے. اب ایسے موقع پر ہم جب جائیں گے تو اگر اس نے 1000 دیے تو ہم 1200 یا 1500 اس کو دے کر کے آئیں گے کہ 1000 تو ہم اس کے واپس کر رہے ہیں، یہ اضافی ہم دے رہے ہیں اس کو. تو یہ جو معاملہ ہم کرتے ہیں یہ سود ہے. گویا کہ یہ اس نے ہمیں ہماری تقریب میں قرض لا کر کے دیا تھا اور ہم اس کی تقریب میں اسے جا کر کے واپس کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم اضافہ کر کے اس کو واپس کر رہے ہیں. تو یہ معاملہ سودی معاملہ ہو جائے گا. بالاتفاق علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ سلامی یا نیوتا کی رسم یہ سود کے اندر داخل ہے، اور ہم صرف اس وجہ سے اس کو نہیں چھوڑتے کہ خاندان والے ناراض ہو جائیں گے. اگر اس نے آپ کو 1000 روپے دیے تھے، یہ جاتا ہے یہ 500 دے گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے. بلکہ یہاں تک نوبت آتی ہے کہ وہ رجسٹر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اتنے دیے تھے، یہ اتنے کم دے رہا ہے، جاؤ ہم تمہیں اپنی خوشی میں شریک نہیں ہونے دیں گے. اس طریقے پر اختلافات ہو جاتے ہیں کہ ہم نے 1000 دیے تھے، یا تو 1000 دو یا زیادہ دو. عام طور پر ہو جاتا ہے اس طریقے پر. اور اگر وہ پورے 1000 روپے بھی واپس کرے تو سامنے والے آدمی کا منہ بن جاتا ہے، وہ خوشی سے اس کو قبول نہیں کرتا ہے. 1000 ہی دیے تھے، 1000 ہی واپس کر رہے ہو، تو اس پر ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. تو گویا کہ یہ آپ شادی بیاہ کے موقع پر اس کو قرض دے رہے ہیں، اور پھر اس کے اپنے شادی بیاہ کے موقع پر اس سے قرض کو واپس لے رہے ہیں، اور اس سے اضافی پیسے آپ وصول کر رہے ہیں. تو یہ رسم کیا کہلائے گی؟ سود کہلائے گی. اس چیز کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. اور خصوصاً ہمارے اس معاشرے کے اندر جس کے اندر ہم اس وقت جی رہے ہیں کہ ہر آدمی پریشان ہے.
اگر ایسے موقع پر جہاں پر شادی کرنا مشکل ہے وہیں پر کسی کی شادی میں شریک ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اس کے اخراجات اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن جس نے شادی میں شرکت کرنی ہوتی ہے اس کے اخراجات بھی اسی کے برابر پہنچ جاتے ہیں. ایک سے ایک اس نے کپڑے بنانے ہیں، ایک سے ایک چیزیں بنانی ہیں، آنے جانے کے اخراجات ہیں، پھر جو وہاں جا کر کے دینے وہ بھی اس کو الگ سے رکھنے پڑتے ہیں. تو بڑی مشقت بنا دی ہے اس چیز کو. اور ہم اس طرح کر کے ہم ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی آپ کی خوشی ہے، آپ کی بچی کا نکاح ہے یا بیٹے کا ولیمہ ہے، یہ خوشی کا موقع ہے، اور اس خوشی کے موقع پر آپ کھلا رہے ہیں تو کھلانے کا معاوضہ کس بات کا لے رہے ہیں آپ؟ لوگ وہاں آ کر جمع ہوئے، کھانا کھایا اور پیسے دے کے جا رہے ہیں، گویا کہ اس نے جو کھایا اس کے پیسے دے کر جا رہے ہیں. تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ جا کر ہوٹل میں کھا لیں. آپ اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ بھئی آپ کی خوشی ہے، آپ خوشی میں کھلانا چاہتے ہیں تو آپ پھر پیسے لینے سے منع کر دیجیے. میں پیسے کسی سے نہیں لوں گا، میری خوشی کا موقع ہے، میری خوشی میں آ کر شریک ہو، میری خوشی کے اندر مجھے جو استطاعت ہوگی میں آپ کو کھلا دوں گا. اب ایسے موقع کے اوپر بڑے پریشان بھی ہوتے ہیں اور اچھے سے اچھا اپنی حیثیت سے بڑھ کر کھلانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور عموماً تو یہ نیت ہوتی ہے جی وہاں سے پیسے آنے ہی ہم پورے کر دیں گے، یا اپنے پاس اگر موجود نہیں ہے پھر لوگوں سے قرضے لے لیتے، اور قرض کے اندر بھی بعض اوقات سودی قرضہ اٹھا لیتے اور پھر پوری زندگی پریشان ہوتے رہتے کہ فلاں خوشی کے موقع پر ہم نے قرضہ لیا تھا، اب اس کا سود ہم واپس کر رہے ہیں لوگوں کو، اب پوری زندگی پریشان ہو رہے ہیں. تو اس سلسلے کو ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے. خاندانوں کے بڑوں کو چاہیے کہ وہ آپس کے اندر مل کر کے بیٹھ جائیں اور یہ طے کر لیں کہ چھوٹے کی شادی ہو یا بڑے کی شادی ہو، ہمارے ہاں یہ سلامی کی رسم بالکل نہیں ہوگی. آپس میں خاندان والے اتفاق کر لیں اس بات پہ کہ یہ جو رسم ہے یہ اسلام کے منافی رسم ہے، ایسی رسم ہے کہ جس سے اسلام نے منع کیا ہوا ہے. لہذا ہم یہ سودی معاملہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ ہے اس سے چھٹکارا حاصل کریں گے. بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے گھروں کے ٹوٹنے کی کہ اس شادی کے معاملے میں ہم یہ سودی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی شادیاں ہوتے ہی ناکام ہو جاتی ہیں. ان کے اسباب یہ ہے کہ ہم اس خوشی کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے خوشی کو منائیں گے تو اس کے اندر خیر اور برکت کہاں سے آئے گی؟ تو نتیجتاً وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے. دوسری چیز جو ہمارے اس خوشی کے موقع پر پائی جاتی ہے وہ ایک رسم ہے ہمارے ہاں جہیز کی رسم. یہ بھی ایک جہیز کی رسم ہمارے لیے ایک لعنت بن گئی ہے. یاد رکھیے کہ شریعت نے جہیز دینے سے منع نہیں کیا. شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ کی جو حیثیت ہے آپ اس کے مطابق جہیز دے دیں، نہ بھی دیں تو کوئی آپ کے ذمے نہیں ہے. اگر باپ اپنی بیٹی کو اپنی خوشی سے کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو دے دے، اگر اس کے پاس نہیں ہے تو نہ دے، کوئی کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے. لیکن ہم نے اس جہیز کو لازمی تصور کر لیا ہے اور اس جہیز کے اندر بڑی بڑی ڈیمانڈیں رکھ دیتے ہیں کہ جی اس کے اندر ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں ایسی بھی چاہیے، ہمیں کار بھی چاہیے. یہاں تک ڈیمانڈیں پہنچ چکی ہیں، ہمیں ایک گھر بھی چاہیے. تو بڑی بڑی ڈیمانڈیں رکھ دیں گے. بھائی یہ شادی کا معاملہ ہے، شادی کی رسم ہے، شادی کا موقع ہے، اس پر شریعت نے یہ چیزیں لازم نہیں کی ہیں کہ اس طریقے پر جہیز کی ڈیمانڈ رکھ کر کے جہیز متعین کیا جائے. یہ چیز ہم نے اپنے خود سے ایجاد کی ہے اور آج ہم میں سے ہر شخص پریشان ہوتا ہے. جب شادی کا موقع آ جائے باپ اس باپ پر کیا گزرتی ہے یہ اس باپ کو معلوم ہوتا ہے جس کی بچیاں ہوتی ہیں کہ وہ کس کرب کے اندر، کس مصیبت کے اندر اپنی بچی کو رخصت کرتا ہے. اور کتنی بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اپنے گھروں پر بیٹھی رہ جاتی ہیں. ان کی عمریں نکل جاتی ہیں، جی جہیز ہی نہیں ہم کیسے رخصتی کر دیں. اور اگر بغیر جہیز کے ہم رخصتی کر بھی دیں تو جہاں جاتی ہے وہ لوگ تانے دے دے کر اس بچی کی زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں. تو لے کر کیا آئی ہے؟ تجھے تیرے ماں باپ نے دیا ہی کیا ہے؟ تو
تو اس طریقے پر تانے دے دے کر اس بچی کی زندگی کو عذاب بنا دیا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ جہیز لے کر نہیں آئی۔ یاد رکھیے کہ شریعت نے شادی میں جو خرچہ رکھا ہے وہ صرف ایک ہے، اور کوئی خرچہ اس شادی میں نہیں ہے، اور وہ خرچہ بھی دولہے کے اوپر ہے کہ اس نے عورت کو، دلہن کو حق مہر ادا کرنا ہے۔ اور ہمارے ہاں حق مہر طے ہی نہیں ہوتا۔ جب نکاح پڑھانے کا ٹائم ہوتا ہے پھر آپس میں سوچتے ہیں یار حق مہر کیا ہونا چاہیے، چلے جی 500 لکھ دیں، یا بہت تیر ماریں گے کون سے، کہتے ہیں کون سا ادا کرنا ہے، 1 لاکھ روپے لکھ دو، یعنی ادا کرنے کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ شریعت نے یہ حق عورت کا رکھا ہے کہ اس کو نکاح کے موقع پر اس کو حق مہر ادا کیا جائے، اور یاد رکھیے کہ اگر وہ عورت اپنی خوشی سے حق مہر کو معاف نہ کرے، یہ آپ کے ذمہ قرض ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ شریعت نے جو چیز متعین کی ہے ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی، نہ اس طرف توجہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ولیمہ کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے، ضروری نہیں ہے، اس کا شادی کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے کہ اگر کسی نے اپنا ولیمہ نہیں کیا اس کی شادی نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ استطاعت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا تو اس کے کپڑوں پر کچھ خوشبو کے آثار لگے ہوئے تھے۔ شادی کرنا کتنا آسان ہے، ان کو دیکھا اس کے کپڑوں پر کچھ خوشبو کے نشانات تھے، کہا بھائی خیریت ہے، یہ خوشبو لگی ہوئی ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کل شادی کر لی ہے۔ اب یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، کہ ان صحابی کے اندر بھی ہوگا کہ میں شادی کر رہا ہوں، میرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا دیں۔ نکاح کرنا اتنا آسان تھا اس معاشرے میں، سادگی کے ساتھ نکاح کر کے رخصت ہو جاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ چھوٹا سا بکری کا بچہ کیوں نہ ہو، کر دو۔ تو یہ ثواب دیدی عمل ہے ولیمہ کرنا، اصل چیز اس کے اندر حق مہر ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ اب یہ جو جہیز کی رسم ہم نے ایجاد کر لی، اس جہیز کی رسم کی وجہ سے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کتنی بچیاں ہیں کہ جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اپنے گھروں پر بیٹھی ہیں۔ سامنے والے کہتے ہیں جی جہیز لاؤ تو ہم رخصت کر کے لے جائیں گے۔ عورت کے لیے اور بچوں کے لیے نان نفقے کی ذمہ داری شریعت نے مرد کے اوپر ڈالی ہے۔ اس کی رہائش کا انتظام کرنا، اس کے اندر اس کو سہولیات دینا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ ساری ذمہ داریاں مرد کی ہیں، اور مرد یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں کہ جی گھر موجود ہے، سامان تم اپنے ساتھ لے کر کے آؤ۔ ذمہ داری تو مرد کی ہے، مرد نے اسے پورا کر کے دینا ہے، لیکن وہ پوری نہیں کرتا۔ اب بچی اسی وجہ سے اپنے گھر میں بیٹھی ہے کہ جی جہیز ہوگا تو ہم رخصت کریں گے۔ آپ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ عام طور پر زکوٰۃ مانگتے ہیں کہ جی زکوٰۃ دے دیں، میں نے بچی کی رخصتی کرنی ہے۔ وہ مجبور ہو کر کے زکوٰۃ مانگ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہے نہیں، تم ہمیں زکوٰۃ میں سے، صدقات میں سے، خیرات میں سے دے دو، ہم بچی کو دے دیں تاکہ رخصت ہو جائے۔ اور سامنے والے کو اتنی شرم نہیں آ رہی کہ تیری وجہ سے یہ بچی کے ماں باپ کتنے پریشان ہو رہے ہیں کہ لوگوں سے زکوٰۃ صدقات مانگنے پر مجبور ہو گئے، اور تیرے لیے وہ لوگوں سے زکوٰۃ صدقات مانگ رہے ہیں اور تجھے یہ چیزیں لا کر کے دیں گے، تجھے شرم نہیں آئی۔ تو دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ جو چیز شریعت نے ہم پر لازم نہیں کی تھی ہم نے اسے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اب جب اسے زکوٰۃ صدقات کہیں سے نہیں مل رہے تو اب ایسے موقع پر وہ قرض لیتا ہے۔ اب قرض کے اندر عام قرض نہیں ملتا تو اسے سودے قرضے کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اب اس جہیز کے لیے اس نے سودی قرضہ لے لیا اور پھر پوری زندگی اسی پریشانی کے اندر گزار دی کہ کسی طریقے سے یہ مصیبت قرضہ پورا ہو جائے۔ اور سودی قرضہ یہ تو ایسی دلدل ہے کہ اس سے آسانی کے ساتھ نکلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کتنی مثالیں موجود ہیں کہ قرض نہ واپس کرنے کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ سودی قرضہ تو بہت دور کی بات ہے، عام قرضہ
حالات لوگوں کے اتنے تنگ ہیں کہ عام قرض واپس کرتے ہوئے لوگوں کے حالات نہیں بنتے، چاہے کہ وہ اس قرض کے ساتھ سود بھی اس کو واپس کریں۔ تو ہمیں تو لوگوں کی آسانی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ مسلمان تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرتا ہے، تو کم از کم یہ رسم بھی ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، پریشانیاں بھی اٹھاتے ہیں، تو ہمیں آپس میں خاندانوں کے اندر یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ جی باپ کی جو حیثیت ہو اپنی خوشی کے ساتھ کر لے، جھوٹی حیثیت نہ بنائے۔ جہیز دینے کے لیے اگر اس کی حیثیت 50,000 آمدنی کی ہے تو اپنی اسی آمدن کے اندر رہتے ہوئے وہ جہیز بنا کر کے دے۔ اب یہ اچھے سے اچھا دکھنے کے لیے، اپنی جھوٹی چھان بنانے کے لیے یہ مقابلہ کرتا ہے کہ میں ایسا جہیز بناؤں جو 1,00,000 آمدن والا بناتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کی 50,000 کی آمدن ہے، یہ مقابلہ 1,00,000 والے سے کر رہا ہے، اس تک کیسے پہنچ پائے گا؟ نتیجتاً وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور کسی کے سامنے اس کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتا کہ میں جو جھوٹی شان بنائی ہے میری یہ شان خراب نہ ہو جائے۔ تو جھوٹی حیثیت نہیں بنانی چاہیے، بلکہ جو حیثیت اللہ تعالیٰ نے ہماری دی ہم اسی کے اندر زندہ رہیں۔ شریعت نے کہا کہ تمہاری جتنی چادر ہے اتنے پاؤں کو پھیلا لو، اس سے زیادہ پاؤں کو پھیلاؤ گے تو تمہارا ہی نقصان ہے۔ تو جو چادر ہو اسی کے اندر رہ کر کے ہمیں اپنی زندگی گزارنا چاہیے، اپنے اوپر مصیبت کو خود مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ چیز بھی ہماری ایسی ہے کہ اس کے اندر بھی ہم آپس میں خاندان والے بیٹھ کر کے یہ چیزیں طے کر لیں کہ ہمارے ہاں کوئی امیر ہے، غریب ہے، ہم اپنی حیثیت کے مطابق جو ہوگا ہم وہ دے دیں گے، اگلا اس کو خوشی سے قبول کر لے گا۔ تو اس سے ہماری زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، ہمارے معاشرے کے اندر آسانی پیدا ہو جائے گی۔ کتنے بچے اور بچیاں عمر نکلنے کے باوجود ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی، لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی، جی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، وہ اس پاؤں پہ کھڑا کرنے کے چکر میں اس کی شادی کی ساری عمر نکال دیتے ہیں۔ شادی ہوئی، ادھر بچہ پیدا ہوا، ادھر باپ کا انتقال ہو گیا، عمر ہی نکل گئی، نہ بچے کی وہ تربیت کر سکا، نہ بچے کی وہ اپنی کوئی خوشی بچے کی دیکھ سکا، عمر نکل گئی۔ اب اگر بچہ ہو گیا تو خود دنیا سے چلا گیا۔ تو عام طور پر یہ ذہنیت پائی جاتی ہے کہ جی بچہ جب کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا، کمائے گا تو یہ کچھ کرے گا، اس کی شادی کر دیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے بے جا قسم کے اخراجات اپنے ذمے ڈال لی ہیں جو شریعت نے ہم پر نہیں ڈالے تھے۔ یہی وجوہات ہیں کہ ہم پریشانیوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، بچے بد اخلاقیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، بدکاریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو عمر ان کی شادی کی ہے اس میں شادی نہیں کریں گے تو وہ غلط طریقہ اختیار کریں گے، غلط راستے پر چل پڑیں گے۔ اس لیے شریعت نے یہ کہا کہ بچہ جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دو۔ اب یہ ہم شادی اس موقع پر اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہمارے ہاں جو خاندانی رسم و رواج ہیں ان رسم و رواج کو اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ تو اسی انتظار کے اندر ہم اپنے آپ کو گناہ گار کر لیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ بچہ اس کی جب عمر ہو گئی، ہم اس کی شادی نہیں کر رہے اور وہ غلط کاری کے اندر مبتلا ہو رہا ہے تو اس کا پورا گناہ ماں باپ دونوں کو ملے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی بابت اس سے پوچھیں گے کہ جب اس کی عمر ہو چکی تھی تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ تو اس کے اندر ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ شادی اپنے وقت پر کریں، بچے کے بالغ ہوتے ہی اس کی شادی کر دیں، تاکہ یہ جو معاشرے کے اندر برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان برائیوں کا سدباب ہو سکے۔ ہم اس انتظار میں نہ بیٹھیں کہ بچہ کمانے لگے گا، جب اس پر ذمہ داری پڑے گی وہ خود کمانے لگ جائے گا۔ جہاں ہمارے گھر کے اندر اتنے افراد کھا رہے ہیں، ایک فرد مزید آ جائے گا، اللہ اسے بھی کھلا دے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی کھلا دے گا جب اتنے افراد کو کھلا رہا ہے۔ تو ان پریشانیوں کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو لے آئیں گے تو کھلائیں گے کہاں سے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پوری کریں گے۔ بچے کے سر پر جب ذمہ داری آئے گی تو وہ خود کمانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا، اپنے لیے راستے نکالے گا، اپنے لیے راہ ہموار کرے گا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں یہ رسم و رواج کے اندر ہم جکڑے گئے ہیں،
اور ہم نے بیجا قسم کے اخراجات اپنے ذمے لازم کر لیے ہیں، ان سے چھٹکارا پانے کی ضرورت ہے۔ ان کی وجوہات ان وجوہات کی بنا پر بھی عام طور پر معاشرے میں لوگوں سے قرض لیتے ہیں اور بعض اوقات سودی قرض تک لینے سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور پھر پوری زندگی وہ پریشانی کے اندر اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں۔ تو ہم اگر یہ باتیں طے کر لیں اپنے خاندانوں میں کہ بھائی جس کی جو حیثیت ہوگی اس حیثیت کے مطابق وہ اپنی شادی کو انجام دے گا، باپ کی جو حیثیت ہوگی بچی کو دینے کی وہ دے دے گا، اور سامنے والا اس بات کا پابند ہو جائے جی یہ ذمہ داری میری بنتی ہے، عورت کی یا عورت کے گھر والوں کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اس کے لیے ڈنر سیٹ کا بھی انتظام کرے، اس کے لیے وہ پلنگ کا بھی انتظام کرے، اس کے لیے فرنیچر کا انتظام کرے۔ یہ انتظام کی ذمہ داری دولہے کے اوپر آتی ہے، شوہر کے اوپر آتی ہے، بیوی کے اوپر نہیں آتی، اور یہی سبب بن جاتا ہے عام طور پر اختلافات کا۔ اگر عورت حیثیت میں آپ سے بڑھ کر آ گئی اور وہ اپنے ساتھ زیادہ چیزیں لے آئی تو یہ عورت بھی کوئی کم نہیں ہوتی، پھر بعد میں یہ تانے دے دے کر شوہر کو مار دیتی ہے کہ تو نے مجھے کیا دیا تھا، میں تو سب کچھ اپنے باپ سے لے کر آئی تھی، مجھے تو میرے پچھلوں نے اتنا کچھ دیا تھا، تو نے مجھے کیا دیا ہے۔ اب ان وجوہات کی بنا پر آپس کے اندر گھر کے اندر اختلافات ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو اس بات کا پابند کریں کہ شریعت نے جو ذمہ داری جس پر ڈالی ہے وہ اس کو پورا کرے، اور جتنی ڈالی ہے اتنا ہی پورا کرے، تو آپس کے اندر اختلافات ہمارے ختم ہو سکتے ہیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ معاشرے کے اندر دیکھ لیں کہ کتنے اختلافات کی وجوہات یہی جہیز بنتا ہے، جہیز زیادہ لانا یا جہیز بالکل نہ لانا یہ اختلافات کا سبب بنتا ہے، اور لڑکی اپنے میکے جا کر کے بیٹھ جاتی ہے، ان پر وہ واپس مسلط ہو جاتی ہے۔ ادھر وہ گھر والے اذیت کے اندر آ گئے، ادھر آپ لوگ اذیت کے اندر آ گئے۔ تو اگر ہم اس چیز کو متعین کر لیں اپنی خوشی کے موقع پر بھی کہ جی شریعت نے جو چیز ہمیں بتلائی ہے ہم اس شریعت کے مطابق کام کو سر انجام دیں گے، تو یہ اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے اور شادی بیاہ کے اندر برکت بھی آئے گی اور خیریں بھی نازل ہو جائیں گی۔ تو ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو صورتیں اس انداز کی ہیں کہ جن کے اندر بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ان چیزوں کے اندر آ جاتی ہے، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔